بیٹھ جاؤ، یمن والے حاجی کھڑے رہو، تو یمن والے کھڑے رہے، باقی مجمع بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہے، تو بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہا، باقی مجمع بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا سارا بنو عامر بھی بیٹھ جاؤ، صرف کرنی کھڑے رہو، صرف کرنی کھڑے رہو، تو ایک آدمی کھڑا رہا، باقی سارا مجمع بیٹھ گیا۔ بھائی تو کرنی ہے؟ جی میں کرنی ہوں۔ تو اویس کو جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا بیوقوف سا انسان ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگے کہ بیوقوف وہ نہیں تو ہے، تجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، یہ بتا کہ وہ حج پہ آیا ہے؟ جی آیا ہے۔ اس وقت کہاں ہے؟ کہ جی عرفات کے میدان میں اونٹنیاں چرانے گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات میں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ ان کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ انہوں نے انتظار کیا، انہوں نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ وہ کہنے لگے جی مزدور آدمی ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے عبداللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے، میں وہ نام پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ میرا انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتہ یہ کون ہے، پہلی مرتبہ حج پہ آئے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت علی بولے بھائی یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں، ابھی طالب ہوں۔ تو وہ کانپ اٹھے، کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹا۔ کپڑا ہٹایا تو سفید نشان۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو اویس کرنی کی چیخ نکل گئی کہ میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ ہاں کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ جب تم ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہہ کے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں اصل کے راحت کے سوا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور ہمیں بتایا لوگو یہ ماں ہے، پر بدقسمتی سے یہ ماں رمضان میں بھی ذلیل ہو رہی ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے رمضان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تیسرا جو ویر رکھتا ہو رمضان کی برکتوں میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ چوتھا آدمی جو آپس میں توڑ پیدا کرے، رشتہ داروں میں توڑ پیدا کرے، اس کے لیے رمضان کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو اور ہے جو میری بات سن رہا ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، آج ہی تمہارے لیے رحمت کے در کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، اس کی دو بچیاں ایک انگلی پکڑ کے چلتی ہے اور ایک اس کی گود میں ہے۔ فرعون کو پتہ چل گیا، خوشبو کون چھپا سکتا ہے؟ ایمان کی خوشبو نے جب اپنا آپ دکھایا، فرعون کو اس کو پتہ چل گیا، اس نے اسے پکڑوایا، آگ جلائی، اوپر کڑا رکھا، اس میں تیل ڈالا۔ جب وہ کڑکڑانے لگا، کھولنے لگا، تو فرعون بولا بول اگر مجھے رب مانیں گی تو بچیاں مبارک، ملک اور مال اور عزت مبارک،
اگر موسیٰ کے رب کو رب مانیں گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا، ایک بات چن لے، ایک بات چن لے۔ وہ باندی بولی فرعون ہم نہ اولاد کے غلام، نہ ملک اور مال اور عزت کے غلام، ہم تو غلام اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، تو یہی تو کرے گا، چلا دے۔ ارے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو جلائے گا، چلا دے۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو پکڑا بالوں سے، اس کی عمر ماں کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، یوں پکڑ کے اس نے کھینچا، اس نے چیخ ماری، اماں کا کلیجہ تو پارا پارا ہو گیا، لیکن اللہ کی اطاعت کا دامن اس سے نہ چھوٹا، وہ صبر کا پہاڑ بن گئی۔ ہمالیہ بھی یہاں ہوتا تو پارا پارا ہو جاتا۔ وہ کیا ایمان والی عورت ہے۔ قیامت کے دن جب یہ ماں آئے گی تو آج کی عورتوں کو جگہ کہاں ملے گی کھڑے ہونے کی؟ وہ کیسے کہہ پائیں گی ہم کیا کرتی، ماحول ہی ایسا تھا۔ ارے ادھر دیکھو، فرعون کے دربار سے زیادہ سنگین فضا تو پاکستان کی نہیں ہے، فرعون کے دربار سے زیادہ برے حالات تو پاکستان کے نہیں ہیں۔ وہ اس دربار میں کھڑی چپ بیٹی کو جلتا دیکھنا چاہتی ہے، انہوں نے اس کے سر کو ڈبویا تیل میں۔ حنظلہ بھائی دیکھتے نہیں ہو کیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں، اور بیسن کے ساتھ تیل کیا کرتا ہے، وہی اس بچی کے ساتھ اس تیل نے کر دیا، لیکن اس کی ماں کی آنکھ سے ایک قطرہ نہیں۔ اندر میں آبشاریں کھل گئیں، میرے اللہ نے اندر کو دیکھا، اسے اپنی بندی پر رحم آیا، اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ماں نے بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، وہ کہنے لگی اماں غم نہ کرنا، ہم تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے معصوم پھول کو پکڑا، ہائے ہائے ہائے، جس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو، کیسے گریبان چھڑاؤ گے اس ماں سے؟ کہاں سے جواب بن پائے گا اس ماں کے سامنے؟ انہوں نے اس معصوم پھول کی ٹانگوں سے پکڑا۔ ارے معصوم بچہ تو جانور کا ہو اس پر بھی پیار آتا ہے، جو دشمن کا بھی ہو اس پر بھی رحم آتا ہے، پرائے کا ہو اس پر بھی رحم آتا ہے۔ اس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو، کیسے سامنا کیا جائے گا اس ماں کا؟ انہوں نے اس معصوم پھول کو ٹانگوں سے پکڑا، اس کو تو پتہ ہی نہیں میرا قصور کیا ہے، میری ٹانگیں کیوں کھینچی جا رہی ہیں، مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ یوں پکڑ کے انہوں نے تیل میں پھینک دیا، ارے آہ بھی نہ کر سکی۔ جب اس خود کو پکڑنے لگے باندی کو، وہ کہنے لگی فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون بولا کیا؟ کہنے لگی جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون کہنے لگا تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ یہ خود ہی کود گئی بیچ میں تیل میں اور بھنی گئی مچھلی کی طرح، ہڈیاں بچ گئیں، ہڈیوں کو اٹھایا گیا اور ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی جب معراج کو چلے، آپ جب مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے آپ جب اوپر کی جانب جانے لگے تو آپ نے کہا جبریل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خلم۔ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، وہ ایسے اللہ پہ قربان ہوئی تھیں جس دن سے ان ماں بیٹیوں کی جہاں پہ ہڈیاں دفن ہیں اس دن سے آج تک وہاں سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، سب غم چن دے گا۔ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جنہیں اپنے نفسانی چسکوں کو پورا کرنے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔